مسند نشین بزم رسالت ہیں فاطمہ، مسند نشین بزم رسالت ہیں فاطمہ، در یتیم تاج شفاعت ہیں فاطمہ، نفس نفیس جسم رسالت ہیں فاطمہ، اصل اصول نخل امامت ہیں فاطمہ، بچے بھی ان کے فخر خلیل و ذبیح ہیں، جھولے میں دونوں لال کلیم و مسیح ہیں، جزو صلاۃ صوم ولائے بطول ہے، جزو صلاۃ و صوم ولائے بطول ہے، حیدر کی جا نماز ہے ردائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں بائے بطول ہے، حیدر سمیت فاطمہ راس الکتاب ہیں، بے ہیں بطول نقطۂ با بو تراب ہیں، حور بہشت حاجب دربار فاطمہ، حور بہشت حاجب دربار فاطمہ، روح القدس ملازم سرکار فاطمہ، عین الہ پردہ اسرار فاطمہ، عصمت کا نور غازۂ رخسار فاطمہ، مضمر جو خال و خدم جلال رسول ہے، یہ آیہ حجاب کی شان نزول ہے، عالم میں ہے محیط رخ پر ضیاء کا نور، عالم میں ہے محیط رخ پر ضیاء کا نور، ذرہ ہے جس کے سامنے شمس الضحیٰ کا نور، چادر چھپا سکے گی نہ یہ مصطفیٰ کا نور، جب تک ردائے پاک نہ ہو کبریا کا نور، لازم ہے چونکہ نور سے پردہ بطول کا، رخ پر سمٹ کے آ گیا سایہ رسول کا، شمع منیر قصر طہارت ہے فاطمہ، شمع منیر قصر طہارت ہے فاطمہ، سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ، ختم الرسل کا اجر رسالت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، حق سے خطاب پایا ہے ام الکتاب کا، گویا یہ معجزہ ہے رسالت معاب کا، جامع ہے ان کا فقر بنی خاک فرش خواب، ان خاک ساریوں میں ہے کفو ابو تراب، ہے زیب و زین گوش مبارک پہ آب و تاب، آویزۂ حدیث اور آوازۂ کتاب، پھر کیوں نہ زر نظر میں ہو کم خاک و دھول سے، پھر کیوں نہ زر نظر میں ہو کم خاک و دھول سے، آراستہ ہیں زیور خلق رسول سے، آراستہ ہیں زیور خلق رسول سے، مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو، زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ، بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ، ہوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ، زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے، نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے، یہ جان مصطفیٰ صفت بو تراب ہیں، بیٹے شریک نور رسالت معاب ہیں، ماں مطلع شرف تو پسر آفتاب ہیں، ام کتاب یہ ہیں وہ گویا کتاب ہیں، زہرا نے اپنی گود میں کیا لال پائے ہیں، منزل میں بولتے ہوئے قرآن آئے ہیں، کیوں کر بیاں ہو سبت شہ انبیاء کا اوج،
روشن نگین ختم نبوت ہے جس کا زوج، وہ کلثوم شرف کی طہارت جس کی موج، وہ کلثوم شرف کے طہارت جس کی موج، عصمت کا تاج طبل کرم معجزوں کی فوج، کامل ہیں جس کے چاند شہ بدر کی طرح، پوتا حجاب میں ہے شب قدر کی طرح، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھیں، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھیں، پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھیں، پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران۔ پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران۔ پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے، پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے، میرے مالک میرے خالق سر کعبہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران۔ صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور، صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور، اپنے اس خواب کو تعبیر میں ڈھلتا دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران۔ سامنے مولا کے جا کر کہوں دل کی حاجت، سامنے مولا کے جا کر کہوں دل کی حاجت، کب تلک دریا میں بہتا یہ عریضہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران۔ ارسلان عزم کرتا ہے کریم ایک دعا، ارسلان عزم کرتا ہے کریم ایک دعا، تربت فاطمہ زہرا پہ میں روضہ دے
کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران الأجل الأجل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرا واجلى عیوننا ببکاء علی الزہرا، ثم الصلاة والسلام علی ابی الزہرا وعلى بعل الزہرا وعلى ابناء الزہرا وعلى بنات الزہرا وعلى شیعة الزہرا، ثم قال الہ الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حسب قدرت حسب اختیار خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت یہی ہے، محبت اہل بیت علیہم السلام ہمیں آپ کی خدمت کرنے پر مائل کرتی ہے، اور آپ کی محبت اہل بیت علیہم السلام سے اس بات پر آپ کو مائل کرتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ خوش دلی سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہمارا پروگرام آپ جادو ٹی وی، راکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کربلا مقدسہ میں آنے والے مہمان امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا سکون، اور ہمارے لیے لائق احترام، صد احترام ان کا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو ہمارے ہاں کربلا مقدسہ میں آتے ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ان کی رونمائی کر کے ہم بھی خدمت کر کے شرف حاصل کریں۔ خداوند متعال ہمارے درمیان ایک مہمان کو لے کر آئے ہیں جس کے اعتبار سے ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً عبادت کے وقت میں آپ نے اس عبادت میں اضافے کا سبب بنے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں چاہوں گا آپ اپنا تعارف کرائیے گا۔ جی، میرا نام سید اکبر عباس شاہ ہے۔ میرا تعلق تحصیل روڑھی، ڈسٹرکٹ سکھر، سندھ، پاکستان سے ہے۔ ہم رضوی سادات ہیں، ماشاءاللہ، اور ہمارا جو شجرہ ہے وہ سندھ کے حوالے سے سید صدر الدین بادشاہ سے نسب ہے۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلا میں آ کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی، کربلا میں آ کے ایسا لگ رہا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں بیان کے لیے، کہ اپنے مولا، اپنے محبوب کے سامنے ہم ہیں۔ کبھی یقین نہیں بھی آتا کہ اپنے محبوب کا آخر دیدار کر ہی لیا۔ مولا اتنے کریم ہیں، اہل بیت و طاہر اتنے کریمین ہیں، ہمیں بار بار بلاتے ہیں، ماشاءاللہ، بجز اس کے کہ ہم اتنے گنہگار انسان ہیں۔ سبحان اللہ، جب بھی آتے ہیں تو پہلی نگاہ کے بعد تو یقین ہی نہیں آتا سبحان اللہ، کہ مولا نے ہمیں پھر اس گنہگار اپنے بندے کو بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک خاص جذبہ ہوتا ہے انسان کا آنے کا۔ مختلف زیارات بھی آپ نے یقیناً چند مرتبہ آپ آ چکے ہیں زیارات کے لیے، تو ان زیارات میں آپ کو کوئی ایسی زیارت جو آپ کو بہت زیادہ یاد رہی ہو، جس کا آپ کے اوپر اب تک اثر باقی رہا ہو؟ میں جب پہلی بار آیا تھا عراق، میں پہلی بار آیا ہوں 2015 اربعین میں، ماشاءاللہ، تو جو ہمارے عالم صاحب تھے انہوں نے ہمیں ہوٹل لے کے دیا تھا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روزے کے برابر میں۔ میں وہاں سے آیا، کچھ لوگ ساتھ تھے قافلہ کے، ماشاءاللہ، حضرت عباس کی زیارت کی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ میں مولا حسین کی زیارت جلد از جلد کروں، ماشاءاللہ، اور جتنا جلدی ہو سکے مولا کی زیارت یعنی کروں۔ ایک تڑپ تھی مجھے۔ تو میں وہاں سے نکلا، اور کیونکہ اربعین کی رش تھی تو قافلے والے الگ الگ ہو گئے۔ اچھا، اب میں چلتا رہا، میں پہلی بار آیا تھا، تو میں روزے کے بیچ میں آ کے، بین الحرمین کے بیچ میں آ کے ذرا پریشان سا ہو گیا کہ اب میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ یعنی گھبرا گئے، بہت گھبرا گیا۔ بس کچھ ایسا ہوا کہ اب بچپن میں ہمیں سکھایا گیا کہ جب بھی بیٹا پریشان ہو
تو یا تو ناد علی کا سہارا لینا ماشاءاللہ. یا غازی عباس کے حضور میں دعا کرنا کہ مولا آپ رہنمائی کریں. ٹھیک. میں نے ناد علی پڑھی، اور ایک اور ورد ہے آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ ہے کہ اے مولا حسین کے بھائی، اے مولا حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے بھائی، سبحان اللہ. اسی اپنے مولا حسین کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرمائے. سبحان اللہ. یعنی حرف دل ہے یہ. حرف دل ہے. تو میں نے جیسے ہی ناد علی پڑھی، یہ ورد کیا، ایک نگاہ مولا کے گنبد پہ گئی، مولا کے گنبد پہ پرچم پہ گئی. ایسا لگا کہ کسی نے جیسے ماں بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے آگے چلاتی ہے، ایسا لگا کوئی آگے لے کے جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. چلتا گیا. کبھی ذہن پاکستان جاتا تھا، کبھی کہیں جاتا تھا. وہ بھی بین الحرمین کے درمیان سے مولا کی زری تک کا جو فاصلہ تھا، ٹھیک، وہ دنیا کی پریشانیوں میں گزر گیا کہ کبھی پاکستان سوچوں، کبھی پڑھائی کے بارے میں سوچوں. لیکن جب مولا حسین کی زری کی زیارت نصیب ہوئی، پہلی بہت رش تھی، ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، تو اب بار بار آگے جاتا پھر پیچھے ہو جاتا، پھر آگے جاتا پھر پیچھے ہو جاتا. ایک دم سے اس طرح ہوا کہ آگے سے لوگ ہٹے، پیچھے سے بھی دھکا آیا، اور بالکل میرا چہرہ جو اس کے بالکل لائق نہیں ہے کہ میں مولا کی زری سے جا کے مس ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ زیارت میں کبھی نہیں بھولتا ماشاءاللہ. کہ اس دن، مطلب میں عام دنوں میں بھی آیا ہوں مخصوصی کے دنوں کے علاوہ، ویسی زیارت مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی. میں 15 منٹ مولا کی زری سے لگ کے کھڑا تھا. سبحان اللہ. یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ پہلی جو محبت تھی اس کو ایک محبت کے رنگ میں مزید محبت مل گئی اور ایک یادگار بن گئی. بالکل. ویسے کربلا مقدسہ میں ماشاءاللہ آپ چند بار آ چکے ہیں، ان زیارتوں میں آپ ماشاءاللہ مختلف فیض حاصل کرتے رہتے ہیں. جو زیارتوں پہ نہیں آ سکے آج تک، انہیں کوئی بات کہنا چاہیں گے آپ کیا؟ کہ میں انہیں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دل نہ چھوٹا کریں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کس کے لیے آنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دل میں ارادہ کریں عشق حسین کا، سبحان اللہ. امام آپ کو خود بلائیں گے. سبحان اللہ. اچھا، کافی سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، صحت نہیں ہے، اور حالات خراب ہیں، اور یہ یا حالانکہ یہاں پہ آنے والے میں وہ جس قسم کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے وہ چیزیں نہ ہونے کے باوجود لوگ آ جاتے ہیں. یہ کیسے ہے بھلا؟ دیکھیں، یہ ساری بات ہے ارادے کی. ہاں. سبحان اللہ. اب ایسا تو نہیں ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سفر عشق ہے. ماشاءاللہ. اگر آپ کے دل میں عشق حسین ہے تو مولا آپ کو بلائیں گے. آپ کے دل میں عشق حسین کی اگر ابتدا بھی ہے تو مولا آپ کو بلائیں گے. آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ اربعین کو معجزہ کیوں کہتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ میں 3 بار اربعین پہ آیا ہوں. ماشاءاللہ. لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے. سبحان اللہ. ویسے تو مولا معجزہ نما ہیں بے شک، لیکن پہلا معجزہ یہ ہے اربعین کے دنوں میں کہ جتنے بھی زائرین آئے، بچے، بوڑھے، بیمار، بزرگ، لڑکے، ہماری بہنیں، ایک بار، کم از کم ایک بار مولا انہیں ضرور شرف دیتے ہیں کہ وہ مولا کی زری کو ہاتھ لگائیں. واہ واہ. سبحان اللہ. اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا؟ اتنی تعداد کے باوجود. اتنی تعداد کے باوجود. آپ ان لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ آپ دل میں ارادہ کریں. کل کائنات کا امام ہے، بلانے والا ہے، آپ کو بلائے گا. اگر نہیں بھی بلاتا تو اس میں ان کی مشیت ہے. اب کچھ شعر پڑھنا چاہ رہے تھے، میرا جی چاہ رہا ہے شعروں سے، کیونکہ مجھے بڑا شغف ہے. جی، مولا حسین کے لیے ایک شعر ہے، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، سبحان اللہ، وہ شہ مشرقین کیسا ہوگا. سبحان اللہ. جس کا اکبر رسول جیسا ہے، سبحان اللہ. کیا پتا وہ حسین کیسا ہوگا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی امام حسین علیہ السلام سے محبت. اچھا، دنیا میں جتنی زیادہ شاعری یا جتنی محبت یا یگانگت کا ایک پہلو جو امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، شاید انبیاء علیہ السلام کی اس محنت کو بچانے کا سبب بھی امام حسین علیہ السلام ہی. بے شک صرف انبیاء علیہ السلام کی محنت ہی نہیں، ہمارے امام نے انسانیت بچائی ہے. بے شک. امام سب سے پہلے انسانیت کے امام ہیں، واہ. جو
کردار انسانی امام نے سکھایا ہے ہمیں، بے شک، اور نہ صرف امام نے، جو امام کے اصحاب ہیں. واہ، ایک ہم مثال دیتے ہیں جی، بنی ہاشم تو بنی ہاشم ہے، بے شک، لیکن جو امام کے باقی اصحاب ہیں، سبحان حبیب ابن مظاہر ہیں، جون ہیں، زہیر ابن کین ہیں، سبحان اللہ، وہاب النصرانی ہیں. سبحان اللہ، اب ہر فرد کا جذبہ دیکھیں. ٹھیک ہے، عشق حسین تھا، ہر چیز تھی. اب انسانیت کی طرف جذبہ دیکھیں. واہ واہ، ہر کسی نے اپنے اپنے مقام پہ، اپنے اپنے وسعت کے حساب سے، سبحان اللہ، جو عام انسان کے وسعت سے کہیں زیادہ ہے، واہ، اس کے حساب سے انہوں نے اپنی انسانیت نبھائی ہے. سبحان اللہ. یہ کربلا مقدسہ میں آ کے انسان کے احساسات یقیناً مائل و کرم ہو جاتے ہیں ان کے، اور انسان کے جذبات کا لگاؤ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہہ رہا ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی پریشانیاں بھی یاد کرتا ہے یہاں پر آ کے. اگر آپ سے کہوں کہ کون سی ایسی ہستی ہے جن کو آپ یاد کرنا چاہیں گے، جن کے لیے آپ دعا کرنا چاہیں گے، تو آپ کے کیا خیال ہوگا؟ جی، میں زیادہ تر دعا سب سے کرتے ہیں، لیکن دو شخصیات سے، دو آقائین سے میں زیادہ دعا کرتا ہوں. ایک حضرت عباس ٹھیک، اور امام آخر الزمان اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اور میرا ان سے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بیسیکلی سندھ سے ہوں، ٹھیک، تو ہم بڑے ایک اپنائیت میں دعا مانگتے ہیں کہ مولا، میں اکثر مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا مانگتا ہوں کہ مولا اب یہ پریشانی ہے میری، یہ حل کر دیں، آپ نہیں کریں گے تو کس کے پاس جاؤں گا؟ بے شک اپنے آپ ہی ہیں. آپ ہی ہیں. اور نہ میری اتنی جرت ہے، نہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں کسی اور کے پاس جاؤں. ٹھیک ہے، میری رسائی آپ تک ہے، بے شک ایسا ہی ہے، میری رسائی آپ کے گھرانے تک ہے. بے شک، تو میں آپ سے ہی مانگوں گا. اور جب ہم آپ کے صدقے میں اس دنیا، اس کائنات میں خلق ہوئے ہیں، بے شک ایسا تو اور کسی کے پاس جائیں بھی کیوں؟ بے شک آپ سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں. آپ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. اسی بات پہ مولا حسین کی ایک مجھے نظم کا ایک کچھ اشعار یاد ہے. نظم تو بہت بڑی ہے. بسم اللہ، نظم ہے شہید محسن نقوی کی. بسم اللہ. وہ کہتے ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، حسین اہل وفا کی بستی، واہ، حسین آئین حق پرستی، سبحان اللہ، حسین صد کو صفا کا ساکی، سبحان اللہ، حسین چشم انا کی مستی، سبحان اللہ، حسین پیش از عدم تصور، واہ، سبحان اللہ، حسین بعد از قیام ہستی. سبحان اللہ، حسین نے زندگی بکھیری. سب سے بڑا انسانیت کا مثال یہ ہے، واہ، حسین نے زندگی بکھیری، واہ، فضا سے ورنہ قضا برستی، سبحان اللہ، عروج ہفت و آسمان عظمت، واہ، حسین کے نقش پا کی مستی. واہ واہ، سبحان اللہ، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، واہ، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، واہ، حسین مہنگا ہے خلد سستی. سبحان اللہ، حسین مقصوم الدین و ایمان ہے، سبحان، حسین مفہوم العطا ہے. واہ. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے مجھے کہ آپ آئے، آپ نے وقت دیا، لیکن دامن وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے جی تو چاہتا ہے سارا وقت آپ کی گفت و شنید ہماری چلتی رہے اور ہم آپ کے اس بہترین بیان سے مستفید ہوتے رہیں، لیکن وقتی گنجائش کے سبب آپ کے میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں بار بار آتے رہیں، اور مومنین کے لیے بھی دعا گو ہوں آئیں اور ہمارے ساتھ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں اور ہم آپ لوگوں کی بھی خدمت کا شرف حاصل کریں. اللہم عجل ولیک الفرج.